کہ اس ملک کے خداداد کے بانی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اسی پیشے سے منسلک تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان کے وارث ہیں، اور یہ جنہوں نے اس پاکستان کے لیے اتنی خدمات پیش کی، ان کے آپ وارث بھی ہیں اور ان کے فالوور بھی ہیں، اور یہ میرے لیے میرے جیسے کم علم آدمی کے لیے یہ کوئی اعزاز سے کم بات نہیں کہ یہ پنجاب کی 4-5 بار کونسلز میں اس کا شمار ہوتا ہے، اتنی بڑی بار ہے۔ اور جس طرح یہاں ذکر ہوا دوستوں کا کہ جنہوں نے مسلم لیگ کی آبیاری کے لیے قائد اعظم محترمہ فاطمہ جناح کے لیے جن لوگوں نے یہ کام کیا، ان کے اگر نام لیے جائیں تو بڑی اس کے لیے وقت درکار ہوگا۔ تو سرگرد کی سرزمین ہمیشہ سے نظریہ پاکستان اور جغرافیائی سرحدوں اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے ہمیشہ یہ سرسبز اور شاداب رہی ہے۔ تو میں یہاں پر اپنے کشمیریوں کا مقدمہ ہی پیش کرنا چاہوں گا، اور میرا تعلق چونکہ اس خاندان سے ہے، اور الحمدللہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میرے اپنے پلے تو کچھ نہیں، لیکن میرے بڑوں کی میراث جو ہے میرے پشت کے ساتھ ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کے پہلے شہید سید خادم حسین شہید اول جو تھے وہ میرے چاچا تھے، پہلے شہید تحریک آزادی کشمیر کے، اور وہ مسلم کانفرنس کے بھی اس وقت صدر تھے۔ اس وقت یہ تحصیل تھی جو آج ڈسٹرکٹ کے باغ ہے، اس کے وہ جنرل سیکرٹری تھے، وہ پہلے شہید جو ہے وہ میرے چاچا تھے الحمدللہ۔ دوسرے میرے چاچا جو ہے سید محمد صدیق شاہ صاحب تحصیلدار تھے اس وقت مسلمانوں کو تو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن الحمدللہ تو وہ تحصیلدار تھے۔ اور ڈوگرا فوج میں اس وقت جو کمپنی کمانڈر ہوتا تھا وہ تحصیلدار رینک کا بندہ ہوتا تھا، کہ مسلمانوں میں میرے اپنے اندازے کے مطابق کہ اس تحصیل میں ان کے علاوہ کوئی مسلمان اس سٹیج پر نہیں تھا۔ تو وہ کمپنی کمانڈر ہوتے ہوئے مجاہدین کشمیر کے لیے یہ جو اسلحہ جاتا تھا، یہ جو قبائلی علاقوں سے یہ پہلے مری جاتا تھا، پھر دریائے جہلم سے اس کو پار کیا جاتا تھا، وہ پالکیوں کے ذریعے ایک وہ طریقہ کار تھا، اس کا کنٹرول رات کو وہ خود کرتے تھے، ان مجاہدین کو اسلحہ پہنچاتے تھے۔ لیکن جب ڈوگرے کی فوج کو ان کو جب پتہ لگ گیا کہ یہ اس طرح سے وہ کر رہے ہیں، تو ان کا ایک سکھ ملازم تھا، اس نے رات کو ان کو آ کے کہا کہ مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن آپ کو صبح گولی مار دی جائے گی، تو آپ راتوں رات اگر آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں تو آپ یہاں سے نکل جائیں۔ تو انہوں نے اس سے یہ کہا کہ تجھے پتا ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہونا ہے؟ اس نے دیکھے ہر قوم میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، اس سکھ نے یہ کہا کہ میں نے 25 سال آپ کا نمک کھایا ہے اور مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جیسے قیمتی آدمی کی جان کو بچنا چاہیے۔ تو وہ ٹوپی دار جو برقع ہوتا ہے وہ پہن کے تو وہ راتوں رات وہاں سے نکلے۔ تو اس دور میں ان کے سر کی قیمت 500 روپیہ ان کے سر کی قیمت پڑی تھی۔ تو الحمدللہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میرے ایک چاچا جو ہے وہ شہید اول ہے اور دوسرے جو ہے وہ غازی ہے، تو میں ان کے خاندان کا خانوادہ ہوں۔ میں سچی بات یہ ہے کہ میرے پلے کچھ نہیں ہے کہ اللہ نے جتنا مجھے اعزاز دیا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں نے ان بزرگوں کی میراث کو زندہ رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ میں نے جو ہوش سنبھالی، میری تربیت ہی ایسی ہوئی کہ اس میں سب تحریک آزادی کشمیر اور تحریک پاکستان، نظریہ پاکستان اور پاکستان کے استحکام کی بات ہے، اور وہ ساری ان کی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے تو مجھے بہت آسانی ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ نے مجھے دوسری مرتبہ یہ قومی فلیگ دیا ہے، میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو میں جو گزارش کرنے جا رہا ہوں
کہ چونکہ میرے دوستوں نے ذکر کیا تو بہت سارے یہ عمران گمل صاحب میرے پرانے ساتھی ہیں، چودھری اسلم صاحب، ان کو بھی بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں، کیونکہ یہاں پر ذکر ہوا ہے تو میں یہ آج پہلی مرتبہ شاید ان کو اس بات کا علم ہوا ہوگا۔ تو ہم الحمدللہ یہ جو MSF پاکستان بننے کے بعد اس پر قائد نے پابندی لگا دی تھی، اس کا جب ریوائو ہوا 1976 میں تو ہم لوگ اس وقت کے اس کے بانی ارکان میں شامل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ پھر پورے پاکستان میں ہم نے چل پھر کر وہ کارنامے کیے کہ جس کی ہماری اوقات نہیں تھی، اور وہ ہم نے کیوں کیے؟ صرف اس کو کہ ہم نے قائد اعظم کو فالو کیا، قائد اعظم کے نظریے کو، پاکستان کے نظریے کو، پاکستان کی مسلم لیگ کے نظریے کو۔ اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات اور میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی اہمیت جو ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 1944 میں جب سری نگر گئے 3 ماہ انہوں نے وہاں پر قیام کیا اور وہاں پر مسلم کانفرنس کی، تو قائد اعظم نے وہاں پر مسلم لیگ نہیں بنائی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہی مسلم کانفرنس وہی کام کر رہی ہے جو برے صغیر میں مسلم لیگ کر رہی ہے، اور اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شرح ہے، اور قائد اعظم کوئی گپ شپ نہیں کرنے کے عادی تھے، وہ ہمیشہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے تھے، لاجک سے بات کرتے تھے۔ تو ان کی بات کو آپ سامنے اس پر ذرا غور و فکر کریں آپ کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شرح کیوں ہے، تو وہ میں تھوڑی اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ کشمیر سے جتنے جو پاکستان کو سیراب کرنے والے جو دریا ہیں یہ سارے کشمیر سے بہہ کے یہاں آتے ہیں۔ آپ اس پر اس کے نقشے کو غور کر کے دیکھیں تو اگر یہ ایک معاہدے کے تحت انڈیا نے پانی جھوٹ روکا ہوا ہے لیکن اس کو فلفل نہیں کیا ہوا، 362-63 کے قریب وہ چھوٹے بڑے ڈیم بنا چکا ہوا ہے، وہ جس وقت چاہے کہ وہ ڈیم جو ہے اس کو سپل وے کھول دے تو پاکستان جو ہے نعوذ باللہ بہت نقصان پہنچ سکتا ہے، اور جب پانی آپ کا بند کر دے تو آپ بہتر بن سکتے ہیں، اللہ نہ کرے میری یہ جو اللہ معاف کر دے۔ لیکن یہ چونکہ ایک بین الاقوامی فائدہ ہے، اس کا گرانٹر جو ہے وہ ورلڈ بینک ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کر نہیں پا رہا۔ لیکن اس کے پیچھے جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد پر قائد اعظم نے پاکستان کی شرح اس کو قرار دیا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کوئی باغرض قوم جو ہے اپنی شرح کو دشمن کے حوالے کر سکتی ہے؟ پاسبل نہیں۔ یہ ہماری غیرت کا اور اس پاکستان کے استحکام کا اس سے تعلق ہے۔ اور ایک بات میں اور یہاں کہنا چاہ رہا ہوں، اس کا بھی کم لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان کا جو خلاف ہے وہ کشمیر سے ہے۔ میں نے پچھلے ایک اس پریس کانفرنس میں بھی بلوال میں یہ وضاحت کی تھی کہ سے پنجاب، الف سے افغان، کاف سے کشمیر، سین سے سندھ، تان سے بلوچستان، یہ ہے پاکستان۔ یہ کم لوگوں کو پتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کاف پاکستان کے اس میں سے نکال دیا جائے تو باقی کیا بچتا ہے؟ اور میں الحمدللہ بڑے فخر سے یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جن کو قائد اعظم نے جن کی سرپرستی کی تھی، اس قوم نے سری نگر کے مقام پر 19 جولائی سن 1947 کو پاکستان 14 اگست کو بنا۔ 26 روز پاکستان بننے سے قبل مسلمانان کشمیر نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، الحاق پاکستان کی قرارداد منظور کی۔ جب پاکستان ابھی بنا نہیں تھا، ابھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کا نقشہ کیا ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی حدود کیا ہوگی، اس قائد اعظم کی اس بات پر پہرا دیتے ہوئے انہوں نے کشمیریوں نے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا کہ وہ معمولی بات نہیں۔ اور اس دن سے آج تک، اور اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس جماعت کی حیثیت کیا تھی، یہ بھی آپ کو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ اس وقت اس پارٹی کی حیثیت یہ تھی کہ 34 نشستیں تھی کشمیر اسمبلی کی، جس میں سے 21 مسلمانوں کی نشستیں تھی، باقی جو ہے وہ دوسرے جو وہاں ڈوگرا تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، ان کی نشستیں تھی۔ 21 کی 21 نشستیں اس وقت اس جماعت کے پاس تھی جس وقت انہوں نے یہ قرارداد منظور کی۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کی اس اکثریت نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، اور عوام الناس جو ہے اس کی بنیاد پر بھی، اور اس ووٹ دینے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کے لیے کشمیریوں نے اس وقت قربانی دی، اور سن 1947 میں صرف 3 دن میں 6 ستمبر کو صرف 3 دن میں جموں کے مقام پر 5 لاکھ لوگ جو شہر تھے انہوں نے وہاں پر جمع کیے کہ آپ کو بحفاظت پاکستان پہنچائیں گے، تو ان کو جموں کے قریب ایک جگہ جمع کیا گیا، اس میں سے 2.5 لاکھ لوگوں کا قتل عام ہوا صرف 3 دنوں میں۔ یہ تاریخ ہے کشمیر کی اور پاکستان کے لیے۔ وہ 2.5 لاکھ لوگ جو باقی بچے وہ پاکستان میں آئے، جن کو آج ہم مہاجرین جموں و کشمیر کہتے ہیں، جو آپ کے یہاں پر ہیں، اور یہاں پر تو متاثرین منگلا ڈیم ہے، جس طرح چودھری اسلم صاحب ہے، یہ جو راجہ اپنا حمید صاحب، یہ جو لوگ ہیں یہ متاثرین منگلا ڈیم سے ان کا تعلق ہے۔ اب یہاں پر اگر میں یہ بات کروں کہ متاثرین منگلا ڈیم کا کیا رول ہے، تو میرے اپنا انتہائی احترام کے ساتھ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب منگلا ڈیم بنا تو 23,000 خاندان جو ہے اس سے متاثر ہوا اس پاکستان کو روشن رکھنے کے لیے، اور یہ جو خاندان متاثر ہوا اس میں سے کچھ لوگ آپ کے سرگودے میں، کچھ جھانگ میں، کچھ یہ گجرانوالہ اس میں ڈویژن میں، اور کچھ لوگ برطانیہ چلے گئے۔ وہ لوگ جو متاثر ہوئے جب منگلا ڈیم بنا وہ خود متاثر ہوئے، لیکن انہوں نے پاکستان کو روشن کرنے کے لیے وہ قربانی دی۔ ابھی حال ہی میں ہماری حکومت نے منگلا ڈیم کو جب اپریز کیا تو اس کی بنیاد پر بھی تقریباً لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں سے متاثر ہوئے۔ آج بھی جب منگلا ڈیم کا پانی کم ہوتا ہے تو آپ کبھی خود جا کے اس کا نظارہ کر کے دیکھیں کہ ان کی مسجدیں، ان کے مزارات، ان کی قبریں، ان کے گھر اسی طرح اس ڈیم کے اندر موجود ہیں۔ یہ قربانی ان لوگوں نے دی ہے پاکستان کے لیے۔ اور میرے دوستوں، میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ 6 لاکھ سے زائد لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں پاکستان کے نام پر۔ ایک مجاہد جب پاکستان کے نام پر ہندوستان سے آزادی کی بنیاد پر جب وہ شہید ہوتا ہے تو اس کے آخری سانسوں میں اپنے ساتھی کو اس کا بازو پکڑ کے اس کو جھنجھوڑ کے یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنا فرض پورا کر لیا، دیکھو میں نے اپنا فرض پورا کر لیا، میری 2 باتیں غور سے سنو کہ میں مر گیا تو مجھے پاکستان کے پرچم میں دفن کرنا، اور میرا جو یہ انکمپلیٹ جو مشن ہے اس کو پورا کرنا، اور یہ جب پورا ہو جائے تو میرے قبر پر آ کر دستک دینا کہ پاکستان مکمل ہو گئے۔ تو یہ کشمیریوں کی قربانی ہے۔ کشمیری جو ہے وہ اپنے خطہ زمین کے لیے نہیں لڑ رہا ہے بھائی، وہ پاکستان کی تقدیر کے لیے لڑ رہے ہیں، اور قائد اعظم کے اس فرمان پر لبیک کہتے ہوئے یہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ 65 بلکہ 75 سال سے زائد عرصہ ہو گیا جو پاکستان کے نام پر کشمیری قربانی دے رہے ہیں، اور وہ ہندوستان کی اس مراد کے باوجود ہندوستان کے جتنے بھی صوبے ہیں اس میں وہ اس طرح کی سبسڈی نہیں ہندوستان نے دی جو مقبوضہ کشمیر میں خصوصی ان کو حیثیت ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ بڑھ کر وہ پاکستانی ہیں جو اس پاکستان کی تقدیر کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اب میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کیونکہ کشمیریوں کا وکیل بھی ہے اور اس مسئلے کا فریق بھی ہے، آپ بادشاہ اہل دانش ہیں، اس بات کا آپ کو علم ہے، اور اس وکیل کی جو ذمہ داری ہے اس کو اپنی ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں، چونکہ میرے پاس جو ذمہ داری ہے، میں یہاں پر ذکر ہوا 2 مرتبہ وزیر اعظم کا میں مشیر نہیں ہوں بلکہ میں پوری حکومت آزاد کشمیر کا مشیر بھی ہوں اور میں اس کا سپوکس مین بھی ہوں، میرے پوری حکومت کا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ایک مجبوری ہے کہ میں اپنے وکیل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں اپنے وکیل سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ جو کشمیریوں نے قربانیاں دی، میرا وکیل جو ہے میرا مقدمہ صحیح لڑے گا۔ آج بھی 73 سال کے بعد میں یہ اس بات کی توقع رکھتا ہوں کہ میرے وکیل کو میرا مقدمہ صحیح لڑنا چاہیے،
لیکن مجھے افسوس سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ اس میں میرے وکیل نے کئی مرتبہ جھول، اس مقدمے میں جھول آئی کئی مرتبہ، جس کی وجہ سے ہمیں آزادی نصیب نہیں ہوئی۔ سب سے پہلا ہمیں جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا وہ تاشکند معاہدے میں ہوا، جبکہ اس وقت اگر میں بات، مجھے نہیں پتا کہ کتنا وقت ہے، تو میں اگر بات کروں تو اس کے لیے بڑا وقت چاہیے، آپ لوگوں نے عدالتوں میں بھی جانا ہے، لیکن اس وقت جو ہے ہماری حیثیت یہ تھی کہ میں خود اسٹوڈنٹ تھا، یہ کھیم کرن فتح ہو گیا تھا، میں اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ کھیم کرن میں نے بھی وہاں کراس کر کے آگے چلا گیا تھا، تقریباً کوئی 30-32 کلومیٹر پاکستان کی افواج اندر چلی گئی تھی کھیم کرن میں اس کا آئی وٹنس ہوں۔ اور وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اسی طرح کشمیر کے بہت سارے ایریاز میں اگر تفصیل سے بات کروں وقت کو چاہیے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بے سر و سامانی کے عالم میں 1965 میں ہم لڑے، ہماری عوام لڑی، ہماری افواج لڑی، تو پھر ہم نے وہ اس کو سرنڈر کیوں کیا؟ وہ حالانکہ ہم نے ہندوستان کو واپس کیوں کیے؟ وہ تاشکند کا جو معاہدہ تھا اس کو ہم نے کیوں تسلیم کیا کہ جہاں پر یہ جو جنگ جب شروع ہوئی ہے وہاں جو جس ملک کی جو فوجیں تھی وہ اپنی اپنی جگہ پہ چلی گئے، ہم نے اس بات کو کیوں تسلیم کیا؟ اگر اس کو ہم تسلیم نہ کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی مسئلہ کشمیر کو حل ہونے کی آسانی تھی۔ اور انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جمہوریت کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بہت ساری اس میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن انہوں نے دوسری بڑی غلطی کی کہ جب شملہ معاہدہ ہوا تو شملہ معاہدہ میں آپ اہل دانش بیٹھے ہوئے، مجھے یہ بتائیے کہ سیز فائر لائن کس کو کہتے ہیں؟ سیز فائر لائن اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر سیز فائر ہوا، جنگ بندی ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علاقہ متنازع ہے۔ سیز فائر لائن کو جب ہندوستان کی اس چال بازی کے سامنے وہ سرنڈر کر گئے، اندرا گاندھی نے ان کو وہ جو مذاکرات تھے 2-3 مرتبہ اس میں بحران بھی آیا، ملتوی بھی ہوتے ہوتے رہ گئے، اور انہوں نے بالآخر ہندوستان نے اپنی بات کو تسلیم کروایا کہ سیز فائر لائن کو کنٹرول لائن انہوں نے قرار دیا۔ کنٹرول لائن تو یہ ہے، اس وقت اسٹیٹ میرے پاس ہے، میرے کنٹرول میں ہے، میں خود مطلب جہاں تقریر کر رہا ہوں میں اچھی بات بھی کر سکتا ہوں، بری بات بھی کر سکتا ہوں، یہ تو بات کی بات ہے کہ آپ میرا بعد میں اگر غلط بات میں نے کی ہے تو میرا آپ گریبان پکڑیں گے، لیکن کنٹرول لائن اور سیز فائر لائن میں فرق ہوتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ دوسری بڑی پسپائی تھی جو کشمیریوں کے ساتھ ہوئی۔ اور پھر بین الاقوامی معاہدے کے تحت کشمیر جو ہے وہ متنازع علاقہ ہے، اقوام متحدہ کی 13 اگست 1948 کی قراردادیں، 5 جنوری 1949 کی، اور اس کا تسلسل ہے 1958-60 تک اقوام متحدہ مسلسل یہ قراردادیں منظور کرتا رہا، اور اس میں ایک ہی بات تھی کہ کشمیریوں کو آزادانہ حق خود ارادیت دیا جائے، وہ اپنی مرضی سے اس بات کا فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ۔ آپ قراردادیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے پاس صدر صاحب کے ہاتھ میں موبائل ہے، ابھی گوگل پر جائیں تو میری بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں کیا ہے۔ جب اقوام متحدہ نے ہمیں اختیار دیا ہے تو اس میں تاشکند معاہدہ، شملہ معاہدہ، پھر وہ ہمارا جو کمانڈر جو ڈکٹیٹر تھا اس ملک کا، وہ جو مکے دکھاتا تھا وردی پہن کے، سیاسی کام بھی کرتا تھا، مکے بھی لوگوں کو دکھاتا تھا، اس نے اس سیز فائر لائن کو ہم تو اس کو سیز فائر لائن ہی مانتے ہیں۔ اب ہمارا وکیل اس کو کیا مانتا ہے؟ کنٹرول لائن، لیکن ہم تو سیز فائر لائن مانتے ہیں۔ اس سیز فائر لائن پر پرویز مشرف نے مستقل باڑ لگوا دی۔ مستقل باڑ لگانے کے بعد تو کیا، میں تو اپنے گھر کے باہر باڑ لگا کے میں اپنا ایریا الگ کرتا ہوں بھائی، میرے پاس جسٹیفکیشن ہے وہ لگانے کی، میرا حق ہے، میرا آپ کا مقدمہ لڑو گے، میں یہ کہوں گا کہ یہ میرا مقام تھا، یہ خاردار تار میں نے لگائی نہیں تھی، تو اس کو مستقل سرحد دینے کے لیے انہوں نے بہت سارے آپشن دیے، 4 آپشن دیے پرویز مشرف صاحب نے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب اقوام متحدہ کی قراردادیں تو آپ ان قراردادوں سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟
लड़ना तुझे बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए, आपका मुकदमा कमजोर हो जाएगा। अब इंडिया ने, अब आखिरी जो बात मैं जहाँ गुजारिश करना चाह रहा हूँ, सियासी पार्टियां अपना अपना मंशूर होता है, अपना तरीकाकार होता है, उस पर इख्तलाफ किया जा सकता है, उसके मंशूर में इख्तलाफ किया जा सकता है। मेरी मुस्लिम लीग है, मेरा अपना मंशूर है, पीपल्स पार्टी है या दूसरी जो जमात है उनका अपना अपना मंशूर है। गिलगित बल्तिस्तान के जो हालिया इंतखाबात हुए वहाँ पर पार्टियों ने अपना अपना मंशूर दिया, लेकिन मुझे ये बताइए पाकिस्तान का जो वज़ीर-ए-आज़म वो कश्मीरियों का तो वकील हुआ ना जी, अब वो वकील जाके वहाँ पर ये कहे कि हम गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाएंगे, तो मुझे ये बताइए कि जब वो सूबा बनाएंगे तो पूर्व में तो मोदी जो वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान है उसमें क्या फर्क बाकी रह गया, आपका मुकदमा किधर गया? जब आप एक इस बड़े हिस्से को 28,000 मुरब्बा मील इलाका है गिलगित बल्तिस्तान का, आज़ाद कश्मीर का 4,500 मुरब्बा मील इलाका है, जब 28,000 मुरब्बा मील इलाके को आप पाकिस्तान का सूबा बनाओगे तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में तो खत्म होगी। अक़वाम मुत्तहिदा खुद फैसला देगा कि जब तुमने सरेंडर कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर हमारी जरूरत बाकी क्या रहेगी? वो तो चाहते ही यही है कि योगों तो सारा जैसे मेरे अल्लाह का इरशाद है कि तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, वो कभी भी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के हक में हो या मुसलमान एक और मुसलमान मुल्क बन जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर हमारे वकील को जाकर ये नहीं कहना चाहिए था कि हम इसको सूबा बनाएंगे। अगली जो वारदात जो करने जा रहे हैं, मैं एक जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूँ कि वही रिप्ले करना चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो जुलाई में होने जा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि मैं अगर ये कहूँ, मैं अपने हक के लिए अगर ये कहूँ कि मेरा वकील जो है वो चौकीदार चोरों के साथ मिल गया, तो फिर मैं नहीं कह सकता, मेरा ये हक नहीं बनता। इस बात पर मैं दलील की बुनियाद पर कहना चाहता हूँ। और ये दफा 370, मेरी बात मादरत के साथ चंद मिनट में लूंगा, लेकिन गौर से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा मुकदमा क्या है जो आपके पास में लेके आया। ये दफा 370 और 35 जो है इंडियन आइन का हिस्सा है, इसकी बुनियाद पर इंडिया ने कश्मीरियों को खुद से हैसियत दी हुई है। और हमारी दफा जो आइन के वो है फिर हाल 57 कुछ है, वो उसके तहत हम पाकिस्तान ने भी वही कुछ करना है, कश्मीर के अंदर इंडिया ने भी वही कुछ करना। सबसे पहले क्या है कि वहां पर कोई गैर कश्मीरी वहां पर जमीन खरीद नहीं सकता, प्रॉपर्टी का मालिक बन नहीं सकता, वहां का शहरी बन नहीं सकता, वहां का वोटर नहीं बन सकता। ये आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, मकबूजा कश्मीर में यही एक ही चीज लागू है। इसकी गारंटी की हुई है अक़वाम मुत्तहिदा ने। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल है। जब इससे आप विड्रॉ होंगे तो आपकी हैसियत क्या बाकी रह जाएगी। अब सूरत हाल ये है कि ये दफात लाने से पहले 1.5 साल हो गया कश्मीर में कर्फ्यू लगे हुए, तो मेरा वकील जो है वो कर्फ्यू तो खत्म नहीं करवा सका, जबकि करवा सकते थे। मेरे पूरे यकीन से कह सकता हूँ, मैं एक आम शहरी मुझे समझ लें, लेकिन मैं दलील से बात करता हूँ, मेरे साथ कोई डिबेट करे, क्यों नहीं हो सकता इस मसले का। जब मेरा वकील कमजोरी दिखाएगा तो मुमकिन नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर कुछ नहीं करवा सकते, आप कश्मीर को आज़ादी कश्मीरियों को लेकर नहीं दे सकते, लेकिन 1.5 साल से कर्फ्यू तो खत्म करवा सकते हो। अमेरिकी सदर तो आपका दोस्त था ना भाई, अमेरिकी सदर दोस्त था, और मोदी के जीतने के बारे में आपने स्टेटमेंट जारी की थी। ये उनकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा। उन्होंने ये कहा कि अगर ये मोदी जीत जाए तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, खास तौर पर कश्मीर का भी मसला हल हो जाएगा। तो ये क्या था भाई, ये मैसेज था वहां के लोगों के रहने, जो खास तौर पे मुसलमानों के लिए ये मैसेज था। एक धोखा था, एक फ्रेब था, जिस पर लोगों ने ये कहा कि यार शायद इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई या मोदी को कामयाब होना चाहिए। तो भाई वो कामयाब होने के बाद जब वो मकबूजा कश्मीर के जो आईनी हकूक हैं उनको जब खत्म कर रहा था तो आपको लड़ाई लड़नी चाहिए थी। अब मैं अगली बात जो कहने जा रहा हूँ, वो लड़ाई क्या लड़नी चाहिए थी कि हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मोदी जो है वो इस दफात को खत्म करने से पहले 23 ममालिक का उसने खुद दौरा किया।
اور اس میں اکثریتی ممالک تھے، مسلمان ملکوں کا اس نے دورہ کیا، 43 یا 44 ممالک میں اس کا وزیر خارجہ گیا، ان لوگوں کو اعتماد میں لیا، خاص طور پر مسلمان ممالک کو۔ آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں مودی گیا، امارات نے، قطر نے، سعودی عرب نے اور ایک آدھ اور ملک نے ان کو اپنے ملک کے اعلیٰ اعزازات سے نوازا۔ تو میری خارجہ پالیسی کدھر گئی؟ میرا وکیل کدھر گیا؟ میرا وکیل جو ہے وہ کدھر گیا؟ جو چھوٹی عدالتوں سے ہوتا ہوا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے اقوام متحدہ سلامتی کونسل تک گیا، تو کسی جگہ میرا مقدمہ کیوں نہیں میرے وکیل نے لڑا؟ کہ جب وہ سارا کچھ اوپر کر رہے ہیں یہ کرنے سے، آپ اتنے لا علم کیسے ہو بھائی؟ اتنے بے خبر کیسے ہو کہ وہاں کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر کشمیر میں جو کرفیو لگا ہوا ہے، اس کرفیو کے دوران کیا ہوا؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ ہماری عزت ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا، وہاں کیا ہو رہا ہے شب و روز میں، اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور میری اطلاع نہیں بلکہ انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق 25 سے 30 ہزار نوجوانوں کو اس کرفیو کے دوران اٹھا لیا گیا، جو اس تحریک کا حصہ تھے، ان کو اٹھا لیا گیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ انٹرنیشنل رپورٹس ہے۔ اب میں اگلی بات جو کرتا ہوں، مجھے خود شرمندگی آتی ہے کہ میں ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی میں عزت کا رکھوالا بنا ہوا ہوں، میں ان کا وکیل ہوں، ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ وہ لوگ کشمیری جب وہ مجبوری کے تحت، جو نیند تو آتی ہے قدرتی چیز ہے، جب صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے پاکستان کی فوج آئی ہے، ہماری مدد کے لیے وہ پاکستان سے ہمارا کوئی وکیل کسی جگہ اس نے کٹی کھڑکائی ہے۔ تو میرے دوستو، اب میں اس کشمیر کے لیے میں کیا کروں؟ میں کس طرح کی فریاد کروں آپ کے سامنے؟ آپ نے کیوں نہیں اس کو روکا؟ آپ روک سکتے تھے، کرفیو ختم کروا سکتے تھے، آپ آزادی نہ دلواتے، وہ تو اقوام متحدہ کا کام ہے، لیکن اس کے لیے آپ اوپر کرتے۔ میں ایک عام شہری ہوں، عمران خان بہت بڑے آدمی ہیں، انٹرنیشنل فیل کے آدمی ہیں، وہ جو امریکی صدر جو ہے ان کو بھی ہاتھ پکڑ کے وائٹ ہاؤس کی سیر بھی کراتا ہے، ساری باتیں کرتا ہے، تو یہ بات کیوں نہیں ان سے منوا سکے؟ ان طاقتوں سے کیوں نہیں منوا سکے؟ یہاں پر بڑی اچھل کود ہوتی ہے کہ اقوام متحدہ میں جناب انہوں نے بڑا تیر مارا، اور ایسا تیر مارا کہ وہ جو کرکٹ کا جس طرح سے وہ جیت کے وہ آئے تھے، پوری ٹیم جیتی تھی، جو اس طرح کا ان کا استقبال کیا گیا، کیا تیر مارا بھائی؟ جب ان سے بات ہی کوئی نہیں منوا سکے آپ۔ پھر اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو آپ کے لیے آسان تھی، اب بھی میں کہتا ہوں، اور یہ ظاہر ہے جہاں پر یہ ادارے ہیں وہاں تک بات پہنچتی بھی ہے، میرا مطالبہ پاکستان جو وکیل ہے اس سے مطالبہ تو میرا ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کشمیریوں کے خود ساختہ سفیر بھی تو بنے ہوئے بھائی، تو اپنی طرف سے کوئی بات مجھے کہیے، میں اجازت دیتا ہوں اس بات کی آپ کو کہ سوال جواب کرے کہ یہ بات تم نے غلط کی ہے، یہ غلط کی ہے، اس کا تاریخی حقائق پہ کوئی نام و نشان نہیں ہے، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کشمیریوں نے ان کو اپنا سفیر تو نہیں بنایا تھا بھائی، اور وہ خود ساختہ جو سفیر بنے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں اس کا حل بتاتا ہوں کہ OIC کے جو ممالک 58 ممالک ہیں، جس کا پاکستان اہم رکن ہے، اور مزیدار بات یہ ہے کہ ان 58 ممالک میں سب سپر پاور سے ایک ہے، ایٹمی ٹیکنالوجی والا ملک، مسلمان ملک پاکستان ہے۔ اس کی بنیاد پر آپ عربوں کی مدد کرتے ہیں، وہ عرب جو بکے ہوئے اپنے اقتدار کی خاطر، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، وہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے میرے رب نے منع فرمایا ہوا ہے، بار بار منع کیا ہے۔ اور پھر میرے رب کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، ذمہ داری میری ہے، یہ اللہ اپنے ذمہ خود لیتا ہے، لیکن شرائط ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب اللہ تعالیٰ کی ان شرائط کو، ان احکامات کو جب پامال کریں گے، اللہ آپ کی مدد کیوں کرے گا؟ تو میں آخری بات جو کہنے جا رہا ہوں، OIC کے ممالک کو ایک بات کریں، OIC کے ممالک کو یہ کہیں کہ بھائی جو بھی کچھ کیا ہے ہم آپ کے احسان مند ہیں، آپ صرف ایک کام کرو کہ مسلمان ممالک میں جو انڈین لیبر کام کرتی ہے
میرے اندازے کے مطابق وہ 8 سے 10 کروڑ لوگ ہیں جو مسلمان ممالک میں کام کرتے ہیں. بہت سارے ممالک میں میں نے خود بھی جا کے دیکھا ہوا ہے. تو وہ یہ نوٹس جاری کرے ہندوستان کو کہ وہ مسلمان ہیں اور ہمارے چلو مسلمانوں کی مدد اگر وہ اسلامی ممالک ملت اسلامیہ کی بنیاد پہ کرنی ہے, اس سے ہٹ کے انسانی حقوق کی بنیاد پر ہم ان کی مدد کرتے ہیں. اگر 3 ماہ تک کشمیر سے کرفیو نہیں اٹھاتے اور ان کے بنیادی حقوق بحال نہیں کرتے تو ہم اپنے ملکوں سے ہندوستان کی لیبر کو نکال دیں گے. میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں ہندوستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہندوستان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑا زر مبادلہ اس لیبر کی وجہ سے آتا ہے ہندوستان میں, کوئی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. وہ تو ٹوٹ کا پہلے ہی شکار ہے, اتنے بڑے بحران کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا. تو بالآخر ہندوستان گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے گا. اس سے آسان بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی. صرف اپنی خارجہ پالیسی کو پارٹ وائز نہیں, پارٹ وائز خارجہ پالیسی کو چھوڑ کر یعنی اس پر خصوصی توجہ دینے کی بات ہے. تو میرے دوستو, اگر کشمیریوں کے لیے نہیں کرنا چاہ رہے تو تکمیل پاکستان کے لیے کر لو, قائد اعظم کے فرمان کے مطابق اپنی شرط کے لیے کچھ کر لو. اور اس میں دیکھیں بات لمبی ہو جائے گی. اگر یہ آزاد کشمیر کا خطہ نعوذ باللہ اگر آپ کے پاس نہ ہوتا, لوگوں کو اندازہ نہیں ہے, جغرافیہ اٹھا کے دیکھیں, اس کا نقشہ دیکھیں, پاکستان کا ایک جو ہیوی گن ہے اس کی رینج میں اسلام آباد آتا ہے. اگر یہ انڈیا کے پاس نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ایسی تو بات ہو جائے, متنازع علاقہ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر وہ ایک جو ہیوی گن جو ہے اس سے فائر کرے, ہمارا دارالحکومت اس کے ٹارگٹ پہ, اس کے نشانے پہ ہے. تو کشمیری جناب بلا تنخواہ پاکستان کے سپاہی ہے. تو آپ یہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اگر آپ کرنا چاہتے تو کوئی مشکل بات نہیں. دفاعی اثار ہے کشمیری جو ہے پاکستان کا دفاعی اثار ہے, اور آپ ان کے لیے کچھ کریں, ان کے لیے نہ کریں, اپنے لیے کریں, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے کریں, ہمارے بچوں کے لیے آپ یہ کریں. اور یہ اس کے لیے تو کچھ نہیں لگتا, صرف آپ کی مضبوط خارجہ پالیسی ہونی چاہیے. اور میں آج سے کوئی 30 سال پہلے یورپ کے ادھر دوسرے ممالک میں گیا تو میں نے 1-2 مرتبہ میں نے معلومات کی. تو انڈیا نے جو خصوصی ممالک ہیں جو رول ادا کرتے ہیں دنیا میں, وہاں پر ان کے سفارت خانوں میں ایک خصوصی جو ڈیسک ہے وہ قائم کیا ہوا ہے کشمیر پر, وہ قائم کیا ہوا ہے, اور اس پر شب و روز کام کرتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اس لیے ہمارے لیے تو دیکھیں نا, ہمیں تو خارجہ پالیسی بنانی ہے, ہم نے طریقہ کار طے کرنا ہے. آپ پوچھیں جو جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کو اعتماد میں لیں, کوئی پارٹی ہے بلا تفصیل وہ پاکستان کی ہے یا کشمیر کی ہے, ان کو اپنے اعتماد میں لیں, اعتماد میں لے کے تو وہ کام کریں. کم از کم اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو وہاں پر ایک خصوصی وہ اس کے لیے وہ قائم کریں, لوگ دروازہ کھٹکھٹائیں, یہ کہیں کہ انسانی حقوق کی بات ہے. بھائی 6.5 لاکھ جو ہے وہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. لوگوں کی مطلب ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کیا جانا چاہیے. پوری تاریخ انسانیت کے دنیا کی تاریخ میں اتنا لمبا کرفیو اور اتنی لمبی تحریک کی کوئی مثال ملتی ہی نہیں ہے. اس کی بنیاد پر آپ لوگوں کی مدد کے لیے آپ آئیں, لوگوں کو بریف کریں. اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن پارلیمنٹ جو ہے اس میں بھی کشمیر کمیٹی بنی ہوئی ہے, برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھی کشمیر کمیٹی موجود ہے, فرانس کی پارلیمنٹ میں اپنا خصوصی کشمیر کمیٹی بنی ہوئی ہے, جرمنی کی پارلیمنٹ میں بھی کشمیر کمیٹی بنی ہوئی ہے, اور خود OIC کے جو ممالک ہیں اس میں بھی خصوصی مطلب اس میں وہ ہے کشمیر کے لیے ایک کمیٹی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کمیٹیوں کے باوجود بھی اگر ہمارا وکیل جو ہے وہ مقدمہ صحیح طرح سے نہیں لڑ سکتا تو اب اس کے لیے ہم کیا کریں, کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو میں اسی بات پر میں نے کوئی بات نہیں کی پاکستان کے مسائل کی, میں نے کوئی بات نہیں کی PTI کی پالیسی کی, میں نے کوئی بات نہیں کی کہ یہاں وہ تباہی اور بربادی کرنی ہے. پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی طرف سے آخری جو میں مطالبہ کرتا ہوں
PTI से अपना इमरान खान से, वो मुतालबा सिर्फ ये है कि 2018 में जो पाकिस्तान की एशियाई ज़रूरिया की जो कीमतें थी उनको बहाल करें। कोई मुतालबा नहीं, क्योंकि मैंने तो मुतालबा कश्मीर का करना है, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि मैं खुद रहता हूँ, मैं खुद मुतासर हूँ उसका। मैं बिजली का बिल जो है मेरा 4,000 रुपये आता था, मैं 18,000 रुपये पे करता हूँ। मेरी दवाइयाँ जो है वो 600 कुछ रुपए की, 615 या 20 रुपए की आती है, तो वो मेरे कुछ 1700 रुपए की लेता हूँ भाई। मुझे कम से कम वो रेट मेरे बहाल कर दें, मेरे पास आमदन का कोई जरिया नहीं है। देखिए, मैं खुद अपने घर की अगर बात करूँ, मेरे साथ 10 सरकारी मुलाजिम हैं, 5 अच्छे लोग हैं, अच्छी सैलरियों में, 5 ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी जो है वो 18,000 रुपये से कम। अब मुझे ये बताइए कि जिसका 1-2 बच्चे हैं या उसका मतलब बच्चे ना सैलरी भी नहीं है सही, वो 18,000 रुपये से आप बताओ तो वो गुजारा करके बताए कैसे करे। ये तो उसी सूरत में हो सकता है कि जब हमने हुकूमत छोड़ी थी, चीनी 52 रुपये किलो थी, कम से कम वो तो आज पर सब्सिडी थी, उम्रे पर सब्सिडी थी, और ये डॉलर क्या रेट का था। मतलब है दूसरी जो जरूरियात जिंदगी जो है वो हम कुछ नहीं करते, हम ये कहते हैं कि वो हमारी 2018 की जो कीमतें उनको बहाल किया जाए। तो मैं ये पाकिस्तान की तरफ से भी मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं पाकिस्तान की इस मुकद्दस सरजमीन पर खड़े होकर बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान की आवाम की बात ना कर रहा हूँ, तो ये कुफरान नियामत हो। तो इसी बात पर मैं बेहद मशहूर हूँ यहाँ के जो अहदेदारों का, सब मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात का, कि आपने मेरी बात पूरी तवज्जो से सुनी। और मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि एक मैं कायदे आज़म के वारसों के साथ मैंने इतनी लंबी बात की है और मैंने एक एक चेहरा देखा है कि पूरी तवज्जो से हर शख्स ने बात सुनी। मैं इसी बात पर आपका बेहद मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मैं सदर बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सरगोदा अदील कासमिया साहब को दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे मौजूद मेहमान का शुक्रिया अदा करें और कश्मीरी बहन भाइयों के लिए जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पीर सैफुल्लाह गद्दारी साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज हमें कश्मीर के हवाले से बड़ी सबक आमोज बातें दी, और उनके आने के लिए मैं मिस्टर साहब और शुक्रगुजार हूँ कि आपने इनको दावत दी। इनकी बातों से बहुत कुछ सीखा। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा क्योंकि बार एक फॉर्म है, यहाँ पे हर बंदा अपनी बात कर सकता है। तो जितनी बातें आपने की हैं, तो कश्मीर के हवाले से कभी भी किसी जगह पे सरगोदा बार की अगले साल कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो बार आपसे आगे होगी। इसी तरह अगर कश्मीर के जो बातें आलमी दुनिया में की जाती हैं, दुनिया में देखते हम जाते हैं, जहाँ वो मकबूजा कश्मीर की बात सुनी जाती है वो जो वहाँ की आवाम करती है, जहाँ जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है वो किसी भी पार्टी की उसकी सुनी जाती है। आज़ाद कश्मीर की जो कुछ हम कर रहे हैं आज का भी इसकी आवाज़ बाहर इसलिए नहीं जानी क्योंकि ये बातें जब हम पार्टी लेवल पे करते हैं तो फिर ये बातें वहाँ पे दब के राजा के ऊपर नहीं जाती, ना इसको मीडिया प्रमोट करता ना को प्रमोट करता है। तो मेरी सजेशन है कि आप इन पार्टियों से हट के अगर आज़ाद कश्मीरी अपने कश्मीर का साथ देना चाहते हैं, पार्टियों से हट के एक आवाज़ उठाएं आज़ाद कश्मीर की कि हम मौजूदा कश्मीर के साथ हैं, तो फिर ये देखें कि आपका पूरा सैलाब लोगों का आपके साथ चलेगा, उसमें पार्टी की मुदाखलत नहीं होगी। मेरी सजेशन है इसको लेके चले। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपनी कीमती बातों से हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को भी हमें नहीं पता था। बहुत बहुत शुक्रिया।